أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. اور بان اور صاحب رحمت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد، ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم مختلف ایسے موضوعات کو ڈسکس کرتے ہیں جن کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ ہے، اور ان کے بارے میں ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلامی تعلیمات سے، اللہ کے قرآن سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے. مقصد ان سارے موضوعات کو یہاں پہ ڈسکس کرنے کا اور ان موضوعات پر گفتگو کرنے کا یہ ہے، اور یہ کوشش اس کے پیچھے کار فرما ہے کہ میں اور آپ ہم سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور ان کی اطاعت میں زندگی گزارنے والے بن جائیں. اگر ہم ایسے بن جاتے ہیں اور ہماری اس گفتگو سے کسی بھی شخص کی زندگی میں کوئی بھی مثبت تبدیلی آ جاتی ہے تو یہ ناظرین کرام اس پروگرام کا گویا مقصد پورا ہو گیا. آج جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے وہ موضوع ہے میانہ روی. ناظرین کرام، بہت ہی معروف اور جانی پہچانی اصطلاح ہے میانہ روی، لیکن اس کے لیے عربی زبان میں لفظ میانہ روی استعمال نہیں ہوتا. عربی زبان میں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے وسط یا توسط، اور دوسرا ہے قصد، جو قاف، صاد اور دال کے مادے سے ہے. قبل اس کے کہ ہم اس کی طرف جائیں کہ لفظی طور پر قصد کا کیا معنی ہے اور توسط یا وسط کا کیا معنی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت وسط بنایا ہے. گویا وہ جو میانہ روی ہے، جس کو ہم میانہ روی یا اعتدال کہتے ہیں، وہ میانہ روی اس امت کی پہچان ہے. یہ امت ہے ہی امت وسط، تو اس کی پہچان وہ اعتدال ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قبل اس کے کہ ہم ان لفظوں پر غور کریں اور ان لفظوں کی تشریح کے مطابق جو عملی پہلو اس کا سامنے آتا ہے اس کو سامنے رکھنے سے پہلے ہمیں عمومی طور پر یہ دیکھنا ہے کہ اعتدال ہوتا کیا ہے، اعتدال کہتے کس کو. ناظرین کرام، یہ اعتدال کا لفظ اسلام میں نیا نہیں ہے. اس سے پہلے بھی اقوام میں جب بھی کوئی علمی تحریک اٹھی یا جب بھی کوئی فکر اور سوچ کی تحریک اٹھی تو اس اعتدال کو انسانی فطرت کے تقاضے کے طور پر محسوس کیا گیا. اس کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے افلاطون اور ارسطو کی تعلیمات میں، کہ افلاطون بھی عدل کی بات کرتا ہے اور اس سے مراد اس کی یہی اعتدال ہے، اور پھر ارسطو کے ہاں آ کے، جو کہ افلاطون کا شاگرد ہے، اور ارسطو کے ہاں آ کے یہ فکر جو ہے مزید ریفائن ہو جاتی ہے اور بہت
کلیئر کٹ وہ اعتدال کی بات کرتا ہے، اور اس میں وہ واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ ایک ہوتا ہے افراط اور ایک ہوتی ہے تفریط، یعنی دو انتہائیں ہوتی ہیں، اس کے درمیان میں ایک نیکی ہے، اور اس کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے اور مشہور اصول ہے، وہ کہتا ہے نیکی جو ہے وہ دو انتہاؤں کے درمیان ہوتی ہے۔ گویا ارسطو کا پورا نظام اخلاق وہ اس اصول پر مبنی ہے کہ نیکی دو انتہاؤں کے درمیان۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیکی اگر دو انتہاؤں کے درمیان ہیں تو وہ انتہائیں کون سی ہیں؟ ایک انتہا افراط جس کو ہم کہتے ہیں، دوسری انتہا تفریط، یعنی ایکسٹریم، جو بھی کوئی ایکسٹریم بات ہو تو افراط و تفریط درمیان میں۔ اب اگر ہم ایک کنارے کو افراط کہہ لیں اور دوسرے کنارے کو تفریط کہہ لیں تو ناظرین کرام، ارسطو نے تو یہ بات کہہ دی کہ درمیان میں ہے، لیکن درمیان آتا کہاں ہے؟ اگر دو کنارے ہیں تو وہ درمیان جس کو نیکی کہتا ہے وہ بالکل درمیان میں ہے، جہاں نصف نصف ہو، یا تھوڑا اس کا جھکاؤ اس ایکسٹریم کی طرف ہوگا یا اس ایکسٹریم کی طرف ہوگا۔ وہ کون سا نقطہ ہے جس کو نقطہ اعتدال کہا جائے کہ جس کو ہم نیکی قرار دے سکیں؟ تو اس کے لیے ارسطو کا خیال تو یہ ہے کہ یہ جو نقطہ اعتدال ہے یہ انسانی فطرت اپنے تقاضے کے مطابق طے کرتی ہے، لہٰذا ہر سچویشن میں ہر ایک اپنی ضرورت کے مطابق طے کرتا ہے۔ اس کی مثال وہ دیتا ہے کہ جیسے انسان کو گرم اور ٹھنڈا پانی مکس کرنا ہوتا ہے اپنے موسمی احوال کے اعتبار سے اپنے غسل کے لیے، تو ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنی طبیعت کے مطابق، کوئی شخص زیادہ گرم ڈالے گا، تھوڑا ٹھنڈا ڈالے گا، کوئی زیادہ ٹھنڈا ڈالے گا، تھوڑا گرم ڈالے گا، اور وہ جس طرح اپنی طبیعت کے مطابق محسوس کرتا ہے کہ وہ درست ہے، سوٹیبل ہے، وہ اس پانی کو اپنے غسل کے لیے کافی اور زیادہ مفید قرار دیتا ہے۔ اور وہ جو پانی ہے، چاہے اس میں ٹھنڈا زیادہ ہے چاہے اس میں گرم زیادہ ہے، وہ ہر شخص کی طبیعت اور مزاج اور احوال اور موسمی حالات کے مطابق تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو اس کے خیال میں یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ ناظرین کرام، اسلام نے اس وسط زریں یا اس نقطہ اعتدال کو اسلام نے بیان کیا ہے، اور انسان جب اپنی فطرت کے مطابق یا اپنی سوچ کے مطابق بیان کرے گا تو ارسطو کی یہ فکر خام ہے یہ کہہ کے وہ خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی آسمانی رہنمائی موجود نہیں ہے کہ وہ وسط زریں کا تعین کر سکے۔ وہ اعتدال، گویا وہ اعتدال اور وہ وسط زریں اور وہ نقطہ اعتدال جس کا تقاضا انسانی فطرت کرتی ہے، اس کا تعین کرنے والی اور ایگزیکٹ تعین کرنے والی وہ شریعت اسلامیہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کی نازل کردہ وحی کے اوپر انحصار ہے اس کا، اور اسی وجہ سے کہ اللہ جو انسانوں کو بنانے والا ہے، جس نے فطرت بنائی ہے، اسلام دین فطرت ہے، وہ انسانوں کی فطرت کو بھی ملحوظ رکھتا ہے، اور انسانوں کی فطرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ ہر معاملے کے اندر اس اعتدال کی بات کرتا ہے کہ کوئی بھی افراط و تفریط کی بات نہ ہو۔ اب آتے ہیں وسط کی طرف، اور جو لفظ ہے قصد، تو قصد کا لفظ بھی اب اگر لغت کے اندر دیکھیں تو یہ بالکل بعین ہی جو ارسطو کی بھی بات ہے کہ وہ افراط و تفریط کے درمیان یا دو انتہاؤں کے درمیان نیکی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ خواہ مخواہ بہادر بننے کی کوشش کرے اور اتنی بہادری دکھائے جس کو تحور کہتے ہیں، بہت انتہا کو پہنچی ہوئی، بے وقوفی تک پہنچی ہوئی، تو اس کے خیال میں یہ بھی نیکی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص بزدلی دکھائے تو یہ بھی نیکی نہیں ہے، یعنی ایک انتہا بزدلی ہے، ایک انتہا تحور ہے۔ اور ویلر یعنی انسان بالکل کسی بھی چیز کے نتائج سے بے خبر ہو کے درمیان میں شجاعت ہے، اور شجاعت نیکی ہے، اس کے خیال میں تحور بھی نیکی نہیں ہے اور بزدلی بھی نیکی نہیں۔ اب یہ شجاعت کیا ہے؟ وہ نقطہ اعتدال، وہ وسط زریں۔ لغت میں ہم جب دیکھتے ہیں وسط کی بات، لفظی معنی وسط کا تو، اور یہ لفظی معنی قصد کا، تو قصد یہ معنی لکھا ہوا ہے کہ قاصدہ ای توسط ولم یفرط ولم یفرط، جو نہ تو حد سے آگے بڑھے نہ کسی چیز کو حد سے بڑھائے، لہٰذا جس چیز میں افراط اور تفریط نہ ہو، یعنی ادھر والی انتہا بھی نہ ہو ادھر والی انتہا بھی نہ ہو، وہ قصد ہوتا ہے یا پھر وہ وسط ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امت ہی امت وسط ہے۔ اب امت وسط کس اعتبار سے ہے؟ یہ اسی اعتبار سے ہے کہ یہ کسی بھی طرح کی انتہا پسندی یا کسی بھی طرح کی انتہا جس میں وہ انگریزی میں کہتے ہیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، کوئی بھی چیز زیادہ ہو تو وہ غلط ہو جاتی ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات نیکی بھی حد سے بڑی ہوئی ہو تو وہ انسان کے لیے فائدہ مند نہیں رہتی۔ اس کا تذکرہ ناظرین کرام اس حدیث کے اندر آتا ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کی گفتگو سنی تھی. بڑی معروف حدیث ہے, آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کی گفتگو سنی جو آپس میں نیکی کے تصور کے بارے میں وہ کنفیوژن کا شکار تھے, اور تینوں نے طے کیا کہ ہم آئندہ نیکی کریں گے, لیکن نیکی کا تصور ان کے خیال میں یہ تھا کہ ہم نیکی اپنی مرضی سے جتنی زیادہ کر سکتے ہم کریں. اور ایک نے کہا کہ میں نیکی اس بات کو سمجھتا ہوں کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا, گویا اس کے خیال میں شادی کرنا خواہش کو پورا کرنا ہے اور یہ شاید نیکی کے خلاف ہے. دوسرے نے کہا میں ساری زندگی اب راتوں کو سوؤں گا نہیں, میں پوری رات عبادت کیا کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی بھی میں روزہ افطار نہیں کروں گا, یعنی کوئی درمیان میں روزے کا ناغہ نہیں کروں گا. اب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی. آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے ان تینوں کو سمجھایا. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, وہی میرے اوپر نازل ہوتی ہے, دین کیا ہے وہ میں بتاؤں گا. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین یہ بتایا. آپ نے فرمایا میں نبی ہوں اللہ کا, میں روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا, میں راتوں کو سوتا بھی ہوں اور میں بندگی بھی کرتا ہوں. اور ساتھ فرمایا کہ میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں. لہٰذا فمن راغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرے گا اور میری سنت کے طریقے کے مطابق یعنی نہیں کرے گا, اس سے منہ پھیرے گا, وہ گویا ہم میں سے ہے ہی نہیں یا میری امت میں سے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کرام کہ دین ہے ہی اعتدال کا نام. اگر آپ اعتدال پہ رہیں گے اور میانہ روی اختیار کریں گے اور ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کریں گے تو یہ دین کا عمومی مزاج ہے. اگرچہ دین نے ہر معاملے میں لمیٹیشنز طے کر دی ہیں, عبادات کے اندر لمیٹیشنز طے کر دی ہیں, معاملات کے اندر لمیٹیشنز طے کر دی ہیں, اور وہ جو لمیٹیشنز طے کی ہیں اس کے ساتھ اصول بھی بتا دیے. مثلا جب آپ عبادات کی بات کرتے ہیں تو عبادات کے اندر جو اصول ہے وہ یہ کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا, قرآن نے کوئی حکم نہیں دیا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا معیار ہیں. آپ پر قرآن نازل ہوا, آپ نے لوگوں کو بتانا تھا, یہ آپ کی ڈیوٹی تھی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, قرآن میں کیا نازل ہوا ہے, لوگوں کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے, اللہ کی وحی کیا آئی ہے, یہ واضح کرنا, تبیین کرنا, وضاحت کر کے لوگوں کے سامنے رکھنا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی فرائض میں سے تھا. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ دین کیا ہے. اب کوئی بھی شخص اگر دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو عبادات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی ہوگی. کوئی بھی ایسا عمل جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں جاری فرمایا, آپ اس کو بطور عبادت آپٹ نہیں کر سکتے. گویا عبادت صرف وہ ہوگی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ گیا. یہ کہنا کہ اس منع کہاں آیا ہے, عبادات کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ عبادات کی اصل ہی منع ہے. جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اوپر حکم نہ آ جائے یا قرآن کا حکم نہ آ جائے, نص نہ آ جائے, اس وقت تک وہ غلط ہوگا. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس نے کوئی ایک کام بھی ایسا کیا دین کا اور عبادت کا جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے, وہ ریجیکٹڈ ہے. لیکن معاملات و اشیاء میں اس کے مقابلے میں جتنی بھی معاملات ہیں آپس میں کرنے کے, چیزوں کا استعمال ہے, اس استعمال میں جن کا تعلق عبادات سے نہیں بلکہ ہماری عمومی زندگی کے ساتھ ہے, اس میں جو حلال چیزیں ہیں اور جائز چیزیں اس کا دائرہ بہت وسیع ہے اور حرام چیزیں بہت کم ہیں. لہٰذا معاملات و اشیاء میں ہر چیز حلال ہے جب تک اس کے اوپر حرام کا حکم نہ آ جائے. احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم, سارے چوپائے حلال ہیں سوائے اس کے کہ جو پڑھ کے سنا دیے جائیں کہ یہ حرام ہے. لہٰذا معاملات و اشیاء میں یا استعمال کی چیزوں میں یا معاملات میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہیں شریعت نے منع تو نہیں کیا. اگر نہیں منع کیا تو وہ جائز ہے اپنی نوعیت کے اعتبار سے, عبادات اپنی نوعیت کے اعتبار سے حرام. یہ ہیں وہ لیمیٹیشنز, یہ ہیں وہ حدود جو شریعت اسلامیہ مقرر کرتی ہے, اور اس کے درمیان میں جب ہم رہیں گے تو یہ نقطہ اعتدال ہے. اور آگے پھر ایک ایک چیز کی الگ الگ شریعت نے طریقہ بتایا ہے. اب نماز کا طریقہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ اول وقت نماز کا طریقہ ہے, یہ آخر وقت. اب اگر کوئی شخص اس درمیان میں نماز پڑھتا ہے تو یہ ایک درست طریقہ ہے نماز پڑھنے کا. اور پھر نمازوں میں بھی جو درمیان میں نماز آئی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور جو درمیانی نماز ہے اس کی حفاظت زیادہ کرو. اور درمیانی نماز کیا ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں, اور سب سے زیادہ جو
درست بات محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ عصر کی نماز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الوسطیٰ قرار دیا ہے، 2 نمازیں ادھر 2 نمازیں ادھر اور درمیان میں عصر کی نماز ہے۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جس کا تعلق میانہ روی کے ساتھ ہے، لیکن پورے دین کا مزاج میانہ روی ہے۔ وقصد فی مشی کا قرآن کہتا ہے کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، اب وہی قصد کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ اس سے پہلے حکم دیا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اکڑ کر چلتا ہے وہ میانہ روی اختیار نہیں کر رہا۔ اب اعتدال اور میانہ روی کی بات یہ ہے، وہ بالکل ہی کوئی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح کمزوروں کی طرح گرتا پڑتا ہوا چلے تو یہ ایک دوسری انتہا ہو جائے گی۔ اکڑ کے چلنا ایک انتہا۔ اب اگر کوئی شخص چال کے اندر اتنی زیادہ کمزوری اختیار کر لیتا ہے اور کمزوری کو اپنے اوپر بناوٹ کر لیتا ہے کہ وہ بالکل گرتا پڑتا ہوا چلتا ہے، تو ایک طرف انتہا اکڑ کے چلنا، دوسری طرف انتہا بالکل ہی گرتے پڑتے ہوئے چلنا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی شخص کو اس طرح سے چلتے ہوئے دیکھا تھا کہ بالکل اس نے اپنی گردن جھکائی ہوئی اور اپنی کمر نیچے کی ہوئی اور بہت گرتے پڑتے ہوئے چل رہا تھا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھا کر دیا اور فرمایا کہ مومن جو قوی ہوتا ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، اور یہ سیدھے ہو کے چلو، یہ کیا تم نے اپنا حلیہ بنا رکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواہ مخواہ اپنی چال کو اپنے نارمل حالات سے بھی اور عام چال سے بھی نیچے کرنا، یہ تفریط ہو جائے گی۔ ادھر افراط ہے تو ادھر تفریط ہے، یہ بھی دوسری انتہا ہے، اور یہ اعتدال اور میانہ روی کے خلاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حلیہ جو حدیث پاک کے اندر بیان ہوا ہے، اس میں بھی لفظ قصد یا قاف صاد دال کے مادے سے مقصدن، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کے اندر الفاظ آتے ہیں اور مختلف احادیث کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے آپ مقصدن تھے، کان ابیض ملیحا مقصدن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گورا چٹا رنگ تھا آپ کا، بالکل گورے، اور یعنی آپ کا جو چہرہ اقدس تھا اور پورے جسم کا جو رنگ تھا، رنگت آپ کی گوری۔ دوسرا ساتھ فرمایا ملیحن، خوبصورت، ساتھ فرمایا مقصدن۔ مقصدن کا جو محدثین نے شرح کی ہے اس کی اور شارحین نے جو شرح کی ہے مقصدن کا کیا معنی ہے، اور اس کو لغت کے اعتبار سے بھی دیکھا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے حلیے کے اعتبار سے بھی دیکھا ہے اور آپ کی جسامت کے اعتبار سے بھی، آپ کی قامت کے اعتبار سے بھی دیکھا ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نہ تو وہ جسیم تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ جسیم تھے نہ نحیف تھے، نہ طویل تھے نہ قصیر تھے۔ آپ یعنی جسمانی حیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی ہی درمیانی اور ایسی شاندار قامت عطا فرمائی تھی کہ جو عمومی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اور میانہ رو شخصیت کا اظہار بھی تھا، اور ساتھ ہی ساتھ شریعت کے مزاج کی عکاسی بھی کرتا تھا کہ پوری شریعت اسلامیہ جو ہے وہ میانہ روی کے اوپر قائم ہے۔ ان الہدی الصالح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کی جو سیرت ہے وہ بہت اچھی ہو، اب دیکھیں پورا کردار اس کے اندر آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی سیرت اچھی ہو، والسمت الصالح، اور پھر اس کی جو یعنی ایک تو سیرت اچھی ہے، دوسرا اس کا طریقہ کار زندگی کو گزارنے کا جو طریقہ ہے یعنی وہ بھی اچھا ہے۔ سمت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، اور یعنی اس کے جو اعمال ہیں، کام کرنے کا انداز ہے، وہ بالکل کوئی جلدی نہیں کرتا، نہ کوئی یعنی جلدی بھی نہیں کرتا اور سستی کی انتہا بھی نہیں ہے، کام کرنے میں کسی چیز میں مبالغہ بھی نہیں کرتا، کسی چیز کو کم بھی نہیں کرتا، یعنی بالکل ہر چیز کو ایکوریٹلی کرتا ہے۔ ان الہدی الصالح والسمت الصالح والاقتصاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی سیرت اچھی، جس کا طریقہ کار اچھا، اور پھر اس نے پوری زندگی میں میانہ روی کو اپنا شخصیت کا حصہ بنایا ہوا ہے کہ کسی بھی معاملے میں خواہ بخواہ وہ غصے میں نہیں آتا، ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل غصے میں نہیں آتا۔ اب کوئی شخص کہے کہ غصہ آنا یہ کوئی خلاف ہے شریعت کے، تو یہ ایسی بات نہیں۔ یہ درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا اور آپ نے اس نے نصیحت پوچھی تھی کہ مجھے نصیحت کیجئے، تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے پھر پوچھا مجھے کوئی اور نصیحت، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ تو غصہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، تو زیادہ غصہ کرنا، اور شارحین کہتے ہیں کہ وہ شخص غصہ زیادہ کرتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ دیا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ تو جس شخص کے اندر جو کوئی شخصی خرابی
یا کوئی نقص ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نصیحت اسی اعتبار سے فرماتے تھے. لیکن غصہ بالکل نہ ہونا, انسان کو شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑ رہا ہو اور جو شاعر اسلامیہ ہیں ان کا تمسخر اڑایا جا رہا ہو, برائیاں سامنے ہو رہی ہوں اور انسان کو بالکل ہی غصہ نہ آئے, اور جس چیز کا انسان کو ذمہ دار بنایا گیا ہے اس کی ذمہ داری میں, اس کی راجدھانی میں اگر وہ گھر کا سربراہ ہے تو گھر کے اندر جو ہے وہ شریعت اسلامیہ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں اور اس کو بالکل غصہ نہ آئے, یہ بھی شریعت اسلامیہ کے تقاضے کے خلاف ہے. لہٰذا غصہ آنا بھی چاہیے جو غصہ آنے والی چیزیں ہیں, اور جہاں پہ غصہ نہیں آنا چاہیے وہاں نہیں آنا چاہیے. یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 چیزیں, ان الہدی الصالح والسمت الصالح والاقتصاد, کہ یہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی شخص نے کردار اچھا ہے, اس کی سیرت اچھی ہے اور اس کا طریقہ کار ہر معاملے میں اچھا ہے, دیکھیں پوری زندگی کا طریقہ. والاقتصاد, اور طریقہ کار کیا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ میانہ روی اختیار کرتا ہے ہر معاملے میں. دیکھیں لوگ نوٹ کرتے ہیں, لوگ کسی بھی شخص سے ڈرتے ہیں, لوگ کسی بھی شخص سے پیار کرتے ہیں, لوگ کسی بھی شخص کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. معاشرتی تعلقات کی جو پوری کی پوری بنیاد ہوتی ہے وہ انسان کی شخصیت ہوتی ہے. تو اس کی شخصیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 چیزیں اس کی اگر واضح ہیں کہ وہ ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرتا ہے اور اس کا کردار اچھا ہے, طریقہ کار اچھا ہے. فرمایا یہ جو 3 چیزیں ہیں جزء من 55 جزءا من النبوہ. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ چیزیں ایک حصہ ہیں نبوت کے 25ویں حصے میں سے. گویا کہ جو شخص اس طرح سے کرتا ہے, یہ کردار رکھنا, اس طرح کا کردار وہ نبوی کردار کا عکس ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں ہم اس سانچے میں ناظرین کرام اپنے اپنے کردار کو دیکھیں, اپنی اپنی شخصیت کو دیکھیں. کیا ہماری شخصیات, کیا ہمارے طور طریقہ, کیا ہماری سیرت یہ اس اقتصاد پر مبنی ہے اور اس نبوی کردار پر مبنی ہے؟ اور پھر جب ہم اس کو, یہ تو ایک اوورآل بات ہے, پوری زندگی پر مبنی بات ہے, لیکن خاص طور پر جب ہم اس کو خرچ کرنے کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو کسی بھی چیز کو صرف کرنا, جہاں اقتصاد نہیں ہوتا وہاں پہ 2 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہوتی, یا تو اسراف ہوتا ہے اور یا پھر تبذیر ہوتی. اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, کہ دیکھو اپنا ہاتھ جو ہے نا اپنی گردن کے ساتھ بالکل باندھ بھی نہیں رکھنا اور اس کو بالکل کھلا بھی نہیں چھوڑنا. اب یہ معاملہ ہے خرچ کرنے کا, مال خرچ کرنے کا, کہ جس شخص نے خرچ کرنا ہے وہ کتنا خرچ کرے. اب یہ ہر شخص کی طبیعت ہوتی ہے, کوئی شخص فطرتاً کنجوس ہو سکتا ہے اور کوئی شخص جو ہے وہ فطرتاً کھلے ہاتھ کا ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انسانوں کی فطرتیں بنائی ہیں, اور اگر کوئی فطری اعتبار سے کسی شخص کے اندر بچت کا پہلو یا اس طرح کے معاملات ہوں تو یہ بھی ایمان کے منافی نہیں ہے. اس لیے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ایکون المؤمن بخیلا, کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نعم, ہاں ہو سکتا ہے. تو یہ اگر کوئی کسی شخص کی طبیعت کے اندر بچت کا ایک اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے, اس کے اندر جذبہ, تو وہ کرتا ہے. دوسرا شخص وہ بچت نہیں کرتا, وہ زیادہ وہ خرچ کر دیتا ہے. لیکن اس کی جو لمٹ ہے وہ یہ کہ اس کنجوسی اور بخیلی کی حد تک نہ پہنچا ہوا ہو کہ ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک, اپنی گردن کو بالکل ہی, یہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ہاتھ بندھا ہوا ہونا, کہ آپ بالکل ہی خرچ نہ کریں. ولا تبسطھا کل البسط, یا بالکل ہی کھلا چھوڑ دیں, یہ نہیں کام کرنا. دونوں, بالکل کنجوسی اختیار بھی نہیں کرنی, وہ بھی نہیں کرنی, اور بالکل فضول خرچی بھی نہیں کرنی. اسی بات کو سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عباد الرحمن ہے, اللہ کے بندے, جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو وہ کنجوسی کرتے, لم یسرفوا ولم یقتروا, نہ تو وہ کنجوسی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ فضول خرچی کرتے ہیں, اسراف کرتے ہیں. اور کرتے وہ کیا ہے؟ اب یہ وقصد فی مشیتک وقصد فی مشیک, قرآن میں یہی فرمایا کہ اپنی چال میں بھی میانہ روی اختیار کرنی ہے, خرچ میں بھی میانہ روی اختیار کرنی ہے, اور جب بھی کوئی بھی خرچ کرنا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو اسراف نہ کرو, یہ فضول خرچی ہے. انہ لا يحب المسرفین, اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ درختوں کے اوپر پھل لگا دیتا ہے تو اس میں سے کھاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, اور جس دن اس کو کاٹتے ہو, پھلوں کی فصل لیتے ہو یا زمین میں سے کھیتی اگتی ہے تو اس کا حق بھی دو, جس کو ہم عشر کہتے ہیں, اس میں سے مسکینوں کا حق دے دو. لیکن ساتھ فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا,
اسراف نہیں کرنا. اب یہ اسراف میانہ روی کے خلاف ہے, تبذیر میانہ روی کے خلاف ہے. انہ لا یحب المسرفین, اور اللہ تعالیٰ مسرفین کو پسند نہیں کرتا. ناظرین کرام, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسراف اور تبذیر یہ دو مختلف چیزیں کیوں بیان کی گئیں؟ اگر دو انتہائیں ہیں, اس انتہا کو چلا گیا تو وہ بھی اسراف ہو سکتا ہے, اس انتہا کو چلا گیا تو وہ بھی اسراف, ایکسیس. لیکن ایکسیس دو طرح کی ہوتی ہے, فضول خرچی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے جائز کاموں میں زائد ضرورت خرچ کرنا, اس کو کہتے ہیں اسراف. اور ایک ہوتا ہے ناجائز کاموں پر خرچ کرنا. ناجائز کاموں پر آپ اگر 1 روپیہ بھی خرچ کریں, یا اپنی صلاحیت لگائیں, یا اپنا وقت لگائیں, کوئی بھی جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے, آپ اگر خرچ کریں گے کسی ایسی بات میں جو ناجائز ہے, اور خاص طور پہ مال جب آپ خرچ کریں گے جو ناجائز, بالکل ناجائز بات ہے, کوئی شخص سگریٹ نوشی پہ خرچ کر دیتا ہے, کوئی شخص شراب پہ خرچ کر دیتا ہے, حرام کاموں میں خرچ کر دیتا ہے, فضول باتوں میں پیسہ اڑا دیتا ہے, اور جہاں پیسہ نہیں لگنا چاہیے ناجائز کاموں پہ 1 روپیہ بھی لگائے گا, وہ حرام ہے, اور وہ ہے تبذیر. اور قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, جو حرام کاموں پہ خرچ کرنے والے ہیں یا ناجائز کاموں پہ خرچ کرنے والے ہیں وہ تو شیاطین کے بھائی ہیں, اور شیطانوں کے بھائی, اللہ اکبر, وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِرَبِّهِ كَفُورًا, شیطان ہے ہی اپنے رب کا ناشکرا اور کفر کرنے والا, انکار کرنے والی. اتنی بڑی سزا ہے کہ وہ شیطانوں کے ساتھ اس کا انجام ہوگا. دوسری طرف ہے اسراف, اور اسراف کہتے ہیں جائز کاموں میں زائد ضرورت خرچ کرنا. یعنی کلو واشربو, آپ نے کھانا پینا ہے, پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, حلال طیب چیزیں کھاؤ, لیکن اسراف تو نہ کرو. آپ پلیٹوں میں ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں, کھانا ضائع کر دیتے ہیں. کھانا 2 بندوں نے ہوتا ہے, 10 بندوں کا کھانا آگے ہوتا ہے, باقی ضائع ہو جاتا ہے, ڈسٹ بن میں چلا جاتا ہے. یا کسی بھی طرح سے آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے, اور وہ چیز آپ اگر 10 روپے کی خرید لیں تو آپ کا کام چل سکتا ہے, اس کی خوبصورتی کا معاملہ بھی ٹھیک ہے, اور چیزیں دیکھنے میں بھی ٹھیک ہیں, لیکن آپ خواہ مخواہ اس پہ 20 روپے خرچ کر دیتے ہیں, تو زائد ضرورت جب آپ خرچ کریں گے تو وہ اسراف ہوگا. اور اسراف قرآن نے فرمایا کہ انہو لا یحب المسرفین, اللہ تعالیٰ مسرفین کو پسند نہیں کرتا. اس لیے کہ جب اسراف ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی ہے, تبذیر ہوگی تو بھی اللہ کی ناپسندیدگی ہے. تو پھر صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ ہر معاملے میں درمیانی راہ اختیار کی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما احسن القصد, اصل میں یہ قصد جو ہے نا, یہ ہے اصل میں میانہ روی. جب آپ بات کرتے ہیں توسط کی, جب آپ بات کرتے ہیں افراط تفریط سے بچنے کی, تو اس کے لیے اسلام نے جو لفظ استعمال کیا والقصد, مسلم شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے والقصد 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 تبلغ. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرو, اور ہر معاملے میں جب تم میانہ روی اختیار کرو گے تو تم اپنے مقصد کو پہنچ جاؤ گے. والقصد والقصد تبلغ, کہ جب کوئی شخص میانہ روی اختیار کرے گا اور ہر معاملے میں تحمل, بردباری اور میانہ روی, افراط و تفریط سے بچتے ہوئے, تو وہ مقصد کو پہنچتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عمومی مزاج ہے وہ تو ہے ہی, اور جو شریعت اسلامیہ کے تقاضے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں. انسان اگر کسی بھی مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس میں اپنے طریقہ کار کے اعتبار سے, کسی چیز کو حاصل کرنے کی اپنی سٹرگل کے اعتبار سے, اس کے ایفرٹ کے اعتبار سے, اس میں خواہ مخواہ تیزی کرنے کی بھی ضرورت نہیں, خواہ مخواہ مبالغہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں, خواہ مخواہ سستی کی بھی ضرورت نہیں. اب دیکھیں کوئی شخص اگر نماز کے لیے جا رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کھڑی ہو گئی ہے, آپ نے دیکھا کہ جماعت کھڑی ہو گئی, کوئی شخص دوڑ کے نہ آئے, آپ نے منع کر دیا. ایک شخص دوڑ کے آیا, آپ نے فرمایا کیا ضرورت دوڑ کے آنے کی, باوقار طریقے سے پوری متانت کے ساتھ اپنی چال چلتے ہوئے آؤ, اور جو نماز مل جاتی ہے وہ نماز آپ امام کے ساتھ پڑھ لو, اور جو نماز امام کے ساتھ نہیں ملی وہ بعد میں پوری کر لو. لیکن دوڑ کے آنا یہ کوئی درست طریقہ نہیں ہے. خلق الانسان ضعیفا, یہ کمزور بھی ہے انسان, اور پھر ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ اس کے اندر ہم نے جلدی پیدا کی, انسان کے اندر جلدی کرنے کا, خواہ مخواہ جلدی کر لینے کا ایک جذبہ موجود ہے. یہ بھی امتحان کے لیے ہے. تو ہمیں تحمل کے ساتھ, صبر کے ساتھ اپنی چیزوں کو روک کے, وقتی طور پر بعض اوقات آدمی بہت جذباتی ہو جاتا ہے, اس کو روک کے اور میانہ روی اختیار کرنی چاہیے ہر معاملے. ناظرین کرام, ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, بہت متمول, بہت مالدار آدمی تھا, اور اس کے بچے بھی تھے, کنبہ بھی تھا, اور پوری ایک راجدھانی اس کی, اور اس کی رعایا بھی ہوگی یقیناً, سردار ٹائپ آدمی تھا, اور مسلمان ہو گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھتا ہے کہ آپ مجھے بتا دیں کہ میں کیا طریقہ کار اختیار کروں.
کہ اپنے مال میں سے کتنا خرچ کروں، کیسے خرچ کروں تو میں مقصد کو پہنچ سکتا ہوں اور مجھے کامیابی مل سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ آپ رشتہ داروں کا حق دیا کرو، مسکینوں کا حق دیا کرو، فلاں جو لوگوں کو دیا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، عشر دیا کرو۔ اچھا، مختلف چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں تو وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنی باتیں بتا دی، مجھے یاد نہیں رہتی، آپ اس کو مختصر کر دیں، مجھے چھوٹی سی بات بتا دیں تاکہ میں اسی کے مطابق کر لوں اور میں مراد کو پہنچ جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے قرابت داروں کا حق ادا کرے، مسکینوں کا حق ادا کرے، مسافروں کا حق ادا کرے، اور اس کے لیے یہ کافی ہے۔ تو اس شخص نے فوراً ہی شور مچانا شروع کر دیا، حسبی اللہ، کہ یہ مجھے یہی کافی ہے، مجھے یہی کافی ہے، میں اتنا یہی کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سچا ہے تو یہ بری ہو گیا اور اس نے کر لیا، اور اس نے کہا کہ میں آئندہ یہ کیا کروں گا کہ جو آپ کا قاصد آیا کرے گا عشر اور زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے، میں اس کو دے دیا کروں گا، باقی اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر لیا کروں گا، تو اس کا مطلب ہے میں کامیاب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گارنٹی دی کہ تم اگر یہ مسکینوں کا حق ادا کرو گے، رشتہ داروں کا حق ادا کرو گے اور مسافروں کا حق ادا کرو گے تو پھر تم باقی مال تمہارا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر آپ جتنا مرضی خرچ کرو، لیکن اس میں بھی اسراف نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین اکرام، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرا مال ہے میں اس کو جیسے مرضی خرچ کروں۔ آپ چاہے کھانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، چاہے اپنے استعمال کے لیے خرچ کر رہے ہیں، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اگر اس نیت سے خرچ کرو اپنے اہل و عیال کے اوپر کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس میں آپ نیت کر لو کہ میں نے یہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ لگایا ہے اور میں اس ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوں، تو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ یعنی آدمی اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر رہا ہے تو وہ صدقہ ہے، اس میں بھی اسراف نہیں کرنا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بچے جو ہیں وہ بگڑے ہوئے بچے ہیں اور جو مانگتے ہیں آپ ان کو لے کے دیتے چلے جاتے ہیں، اور اس میں بھی آپ اسراف کرتے ہیں۔ تو اسراف ہوگا تو وہ بھی گناہ ہے، تبذیر ہوگی تو وہ بھی گناہ ہے۔ ناظرین کرام، یہی درس ہے اور یہی سبق ہے شریعت اسلامیہ کا کہ میانہ روی اختیار کیجیے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا ما احسن القصد فی الغنا، ما احسن القصد فی الفقر، ما احسن القصد فی العبادہ۔ 3 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کتنا اچھا ہے کہ کوئی شخص امیری میں بھی قصد اختیار کرے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا بتانا ہمیں یہ چاہتے ہیں اور ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے اور زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جس کا تعلق افراط و تفریط یا کسی انتہا کے ساتھ ہو۔ میانہ روی، اعتدال اور سوچ سمجھ کے، ایسے خام خواہ ہر چیز کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر لے جانا، خام خواہ ہر چیز کو ایسی انتہا پر لے جانا اور ایسی ہائپ کریٹ کر لینی کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ معاملہ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سارے معاملات کرنے والا ہے، ہمارے ذمہ کوشش کرنا ہے۔ وہ کوشش کیسے کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں رہنمائی فرما رہے ہیں۔ کیسے؟ ما احسن القصد فی الغنا، امیر آدمی ہے اس کو بھی میانہ روی اختیار کرنی، اور ساتھ فرمایا ما احسن القصد فی الفقر، اگر کوئی شخص غریب آدمی ہے تو غریبی میں بھی وہ میانہ روی اختیار کرے۔ اب کوئی شخص غریب آدمی کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس ہے ہی کیا جس میں میں نے میانہ روی اختیار کرنی۔ تو ناظرین کرام، میانہ روی ہر معاملے میں ہے، رویے میں بھی ہے۔ آپ اگر ہائے وائے شروع کر دیں گے، فقر کے اندر کوئی شخص جو ہے واویلا شروع کر دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر اور منافق امیری میں بھی گناہ لیتا ہے، غریبی میں بھی گناہ لیتا ہے۔ مومن امیری میں بھی ثواب لیتا ہے اور خوشحالی میں بھی ثواب لیتا ہے اور تنگ دستی میں بھی ثواب لیتا ہے۔ کیسے؟ تنگ دستی میں صبر کر کے، اور جب خوشحالی آتی ہے تو شکر کر کے یہ ثواب لیتا ہے۔ کافر اور منافق تنگ دستی میں واویلا کر کے، ہائے وائے کر کے، تماشا بنا کے، شور مچا کے، شکایتیں کر کے اور لوگوں کو کے سامنے اپنی شکایتیں بیان کر کر کے یا اللہ کی ناشکری کر کے وہ اس طرح سے گناہ کا شکار ہوتا ہے، اور اگر اس کو خوشحالی آئے تو پھر اتراتا ہے تو گناہ کا شکار ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے پروگرام کا آخری حصہ، اور اس حصے میں ہم ہر دن اس موضوع سے متعلق سوالات کا جواب دیتے ہیں، اور سوالات میرے پاس پہنچ چکے ہیں۔ آج کا موضوع میانہ روی، اور اس کے حوالے سے پہلا سوال یہ ہے
دلاور صاحب سوال کرتے ہیں کہ میانہ روی کو لفظی مفہوم سے بیان کر دے. تو اس کے بارے میں ناظرین کرام میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ میانہ روی تو اردو میں استعمال ہونے والا لفظ ہے، اور یہ بنیادی طور پر میانہ روی فارسی کی اصطلاح ہے. میانہ روی درمیان میں چلنا، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی راستے میں درمیان میں چلیں گے تو وہ راستہ، وہ جو درمیان میں چلنا ہے وہ میانہ روی ہوگی. نہیں، ٹھیک طریقے سے چلنا. قصد السبیل قرآن پاک کے اندر لفظ آتا ہے، قصد السبیل، سیدھا راستہ. قصد کا مطلب سیدھا بھی ہوتا ہے، یعنی جو درست طریقہ معاشرے کے اعتبار سے اور کسی بھی طریقے کا ہر معاملے میں ایک درست طریقہ ہوتا ہے. جدید دور میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے پروفیشنلزم، ہر چیز کو پروفیشنل طریقے سے کرنا. تو ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، اس کو اس طریقے کے مطابق آپ کریں گے تو وہ قصد ہوگا، وہ میانہ روی ہوگی. یعنی اگر کسی قوم میں یہ طے شدہ ہو کہ دائیں طرف چلنا ہے تو دائیں طرف چلنا ہی میانہ روی ہوگی. کہیں بائیں طرف چلنا طے ہو تو بائیں طرف چلنا ہی میانہ روی ہوگی. اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ کہے کہ میں سڑک کے درمیان میں چلوں گا تو میانہ روی ہے، نہ میں ادھر چلوں نہ ادھر، یہ میانہ روی نہیں ہے. تو اعتدال اور میانہ روی ہے کہ کسی بھی دو انتہاؤں سے بچ کے آدمی درمیان میں چلے. اس کے لیے عربی زبان میں جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں. ایک لفظ وسط استعمال ہوتا ہے اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قصد. دونوں کا تقریباً معنی ایک ہے، درمیانی بات، سیدھی بات، راہ راست والی بات. جو بھی راہ راست والی بات ہوگی وہ میانہ روی کی بات ہوگی. اور راہ راست کیا ہے میں بتاؤں گا کہ راہ راست کیا ہے، یا آپ بتائیں گے؟ نہیں، ہم ایک دوسرے کو راہ راست نہیں بتا سکتے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نہ پوچھ لیں کہ راہ راست کیا ہے. ہم سب کو راہ راست بتانے والے، ہدایت دینے والے، ہدایت کا ذریعہ اور ہدایت کا معیار وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ میانہ روی کی بہترین دلیل ہے، میانہ روی کی بہترین علامت ہے. لہٰذا کوئی شخص اگر چلنا چاہے اعتدال کے رستے پہ اور میانہ روی اختیار کرنا چاہے تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ما عال من اقتصد، جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا. اور عبادت میں بھی میانہ روی، فقر میں بھی میانہ روی، ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرنی ہے. تو وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ والا طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. دوسرا سوال ہے حیدر صاحب کا کہ میانہ روی اختیار کرنے اور اس پر عمل کرنے کے فائدے بتا دیں. سبحان اللہ. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ اقتصاد اختیار کرنا، میانہ روی اختیار کرنا، یہ نبوت کے 25 حصے کیے جائیں تو یہ 25واں حصہ ہے. اندازہ کیجئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص بھی میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ نبوی کردار اپنا رہا. کتنا شاندار فائدہ، سب سے بڑا فائدہ، نورانی، روحانی، باطنی، ظاہری، ہر اعتبار سے انسان کے اوپر کتنے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ما عال من اقتصد، کوئی بھی شخص جس نے اختیار کیا درمیانی رستہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا. دعا مانگنے میں بھی قرآن پاک کہتا ہے کہ درمیانی رستہ اختیار کرو، نہ ہی ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. یہ بھی نہیں ہے کہ شور مچاتے رہو، ساری دنیا کو آسمان سر پہ اٹھا لو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تم بول ہی نہیں سکتے اور تم دعا کرتے وقت جو ہے زبان پہ بات لا ہی نہیں سکتے، ایسا بھی نہیں ہے. وابتغ بین ذلک سبیلا، درمیانی رستہ اختیار کرو. تو ہر معاملے میں گویا درمیانی رستہ اختیار کرنا ہے. تو دعا بھی وہ اللہ کو پسند ہے جو درمیانی رستے کی بات ہوگی، جو عبادت بھی اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے. ما احسن القصد فی العبادہ، عبادت بھی اللہ کو وہ پسند ہے جس میں میانہ روی ہوگی. ما احسن القصد فی الغنا، تونگری، خوشحالی، امیر آدمی بھی اللہ کو وہ پسند ہے جو میانہ روی اختیار کرتا ہے. ما احسن القصد فی الفقر، اگر کوئی شخص غریب ہے تو وہ بھی اپنے رویے کے اندر، اپنے سارے معاملات کے اندر میانہ روی اختیار کرے. تو حالات جیسے مرضی ہوں، ہر معاملے میں میانہ روی اختیار ہی کرنی ہے. اور اس سے صرف اخروی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں، اور انسان اپنے سارے معاملات میں بہت تحمل اور بردباری کے ساتھ ہر چیز کو درست وقت پہ اور درست طریقے سے سر انجام دینے کے قابل ہو جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ اخروی طور پر اللہ تعالیٰ سے اجر اور جزا کا مستحق بھی ہوتا ہے. تو یعنی یہ دوہرا فائدہ ہے. دنیا میں ہر شخص اگر جلدی مچا دے، ہر شخص اگر کسی انتہا پہ پہنچ جائے، ہر شخص جو ہے وہ جلدی سے اس کی جو ہے ہر چیز، اس کا پارا آسمانوں پہ پہنچ جائے، تو اس سے تو معاملات خراب ہوں گے.
انفرادی اور اجتماعی طور پر پوری زندگی میں جب تک لوگوں کی زندگی میں اعتدال اور میانہ روی نہ آئے، معاشرہ بھی ٹھیک سمت پہ اور ٹھیک رخ پہ نہیں چل سکتا۔ معاشرے کا امن بھی اسی چیز کے اوپر منحصر ہے کہ لوگ کس قدر میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ کا یہ جو سوال ہے حیدر صاحب کا کہ میانہ روی اختیار کرنے اور اس پر عمل کرنے کے فائدے کیا ہیں، تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دوسری طرف جب آپ جائیں گے، انتہاؤں کو چھونے سے نقصان ہی نقصان ہے، چاہے آپ اوپر والی انتہا کو پہنچیں چاہے آپ نیچے والی انتہا کو پہنچیں۔ وہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ارسطو نے یہ اصول بنایا کہ نیکی دو انتہاؤں کے درمیان ہے، اور وہ انتہائیں گنواتا بھی ہے۔ اس نے ایک پوری فہرست دی ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کسی کے سامنے جو ہے وہ خوشامد کرنا شروع کر دیں اور دوسری طرف جو ہے عجز و انکساری کی انتہا کر دیں، تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں، بلکہ خودداری کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ اللہ حاضل قیاس، اس نے ہر معاملے میں ایک درمیانی رستہ اپنی فطرت کے تقاضے کے مطابق اور اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق بیان کیا ہے۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا شروع میں کہ یہ میانہ روی یا اعتدال یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، تو انسانی فطرت کا تقاضا بھی پورا ہوگا، شریعت اسلامیہ کا تقاضا بھی پورا ہوگا۔ سلیم صاحب کا سوال ہے کہ جو جان بوجھ کر میانہ روی اختیار نہیں کرتے ان کے بارے میں کیا وعید سنائی گئی ہے؟ سبحان اللہ۔ دو باتیں میں نے عرض کی کہ ایک تو اسراف ہے اور ایک ہے تبذیر۔ میانہ روی اختیار نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ اسراف کر رہے ہیں اور یا پھر آپ تبذیر کر رہے ہیں۔ یہ اسراف صرف اور صرف مال میں نہیں ہے، مال میں بنیادی طور پر تو مال کے بارے میں ہی اسراف اور تبذیر کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، لیکن اس کا تعلق ہر قسم کی صلاحیت کے خرچ کرنے سے ہے۔ جب آپ اپنی کوئی صلاحیت یا اللہ کا دیا ہوا مال یا اللہ کی دی ہوئی دیگر نعمتوں میں سے کوئی نعمت وہ آپ صرف کر رہے ہیں، اپنی زندگی لگا رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں، لیکن وہ ایسی جگہ پر آپ صرف کر رہے ہیں جو ناجائز جگہ، جو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے، اس پر آپ ذرا سی بھی اپنی صلاحیت لگائیں گے، 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے تو وہ گناہ ہوگا، فضول خرچی ہوگی، وہ حد ہوگی جس کو آپ چھو رہے ہیں، اور وہ ان حدود اللہ کی خلاف ورزی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود لگائی ہیں، جس کے بارے میں بار بار کہا گیا ہے فلا تعتدوا، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو۔ تو جب آدمی ناجائز کاموں میں خرچ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک ناجائز کام کیا اور حرام کام کیا، اور اس کا نام شریعت اسلامیہ نے تبذیر کہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، پہلے تو منع کیا لا تبذر تبذیرا کہ کبھی بھی ناجائز کاموں میں پیسے خرچ نہ کرنا، کوئی بھی چیز خرچ نہ کرنا، اس لیے کہ ناجائز کاموں پر خرچ کرنے والے وہ تو شیطانوں کے بھائی۔ اور دوسری بات ہے اسراف، جائز کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی ہے، اور قرآن کہتا ہے لا تسرفوا، اسراف بھی نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو اور اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ناظرین کرام، آج کے اس پورے درس سے اور اس پورے آج کے لیکچر سے اور آج کے پروگرام سے جو بات کھل کر سامنے آئی وہ یہ ہے کہ میانہ روی کا تعلق صرف مال خرچ کرنے سے نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کے ساتھ ہے۔ یہ پوری زندگی کا ایک رویہ ہے جو شریعت اسلامیہ ہمیں دیتی ہے۔ یہ انفرادی رویہ بھی ہے اور اجتماعی رویہ بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس میانہ روی کے طریقہ کار پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور ہمارا ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ کا نمبر سکرین کے اوپر ڈسپلے کیا جا رہا ہے، آپ اس کے ذریعے سے ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔